نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة رواہ مسلم فی کتاب الامارہ صدق اللہ العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں اور ادارہ ہزا کے طلباء کرام، آج 14 اگست ہے۔ 14 اگست کا دن پاکستان کے آزادی کا دن ہے۔ اس حوالے سے اور اس دن کی مناسبت سے آپ احباب کو بتانا چاہتا ہوں کہ علماء نے اس تحریک کے اندر کیا کیا انہوں نے خدمات دی ہیں، علماء نے کیا کیا کردار سر انجام دیا ہے۔ تو ہمیشہ سے علماء کرام نے دین کی آبیاری کے لیے اور دین کی بلندی کے لیے اپنا تن من دھن دیا ہے، وقت دیا ہے، جان دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں، پیغمبر ہم نے آپ کو 2 مشن دیے ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک آپ کی حدیث ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس مشن کو پوری دنیا میں عام کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر برقرار رہے گا، نقصان پہنچانے والے انہیں ہمیشہ نقصان پہنچاتے رہیں گے، لیکن ان کو ہرا نہیں سکیں گے، گرا نہیں سکیں گے، ان کے مشن کو ان سے روک نہیں سکیں گے۔ وہ بڑھتے جائیں گے اور اپنے مقصد کے اندر وہ کامیاب و کامران ہوتے جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جماعت، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جماعت، یہ اللہ کے نبی کے یہ 2 مشن، یہ 2 مقصد، اللہ کا قرآن پوری دنیا میں عام کر دو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پوری دنیا میں عام کر دو۔ اللہ کے نبی کے دور کے اندر یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ امت کے اندر جاری اور ساری رہا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دور کے اندر یا آپ کے چلے جانے کے بعد کثیر تعداد کے اندر صحابہ کرام اور تابعین کی کثیر تعداد بر صغیر اور پاک و ہند کے اندر تشریف لائی اور اسلام کا بول بالا فرمایا۔ 93 ہجری کے اندر حجاج بن یوسف نے قبیلہ ثقیف کے ایک نوجوان جس کا نام محمد بن قاسم ہے، جس نے سندھ سے لے کر کراچی تک، کراچی سے لے کر ملتان تک پوری زمین کو فتح کیا۔ اور اسی طرح یہ محمد بن قاسم جو تھے، یہ قبیلہ ثقیف کے، طائف کے رہنے والے، اور اسی طائف قبیلہ کے 3 بھائی، عثمان بن ابو العاص ثقفی، حکم بن ابو العاص ثقفی، مغیرہ بن ابو العاص ثقفی، یہ 3 بھائی اور حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ یہ پاک و ہند بر صغیر کے اندر یہ تشریف لائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر 12 صحابہ بر صغیر میں تشریف لائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 5 صحابہ، حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں 3 صحابہ، حضرت امیر معاویہ کے دور میں 4 صحابہ، یہ سارے یکے بدیگرے آتے رہے اور بر صغیر کے اندر اسلام کا بول بالا ہوتا رہا، اسلام بڑھتا رہا، لوگ ان کو گراتے رہے، شہید کرتے رہے، لیکن یہ سلسلہ، یہ کارواں چلتا رہا، بڑھتا رہا۔ آخر کار اس بر صغیر کے اندر ایک قابض انگریز آیا، جس نے سب سے پہلے آ کے نواب سراج الدین اور دولہ کو شکست دے کر، جس ظالم نے بنگال کے اوپر قبضہ جمایا، سب سے پہلے بنگال پر حملہ کرنے کے بعد اور پھر مدارس پر، علماء پر حملہ کیا، علماء پر حملہ کرنے کے بعد اس نے کلکتہ کے اوپر قبضہ کیا، کلکتہ پر حملہ کرنے کے بعد پھر اس نے پورے ہندوستان کے اوپر اس نے حملہ کیا، ہندوستان کے اوپر اس نے
1865 کے اوپر حملہ کر کے پورے ہندوستان کے اوپر اس نے قبضہ جما لیا۔ تو جب اس نے قبضہ جمایا پھر اس دن سے انگریز کے خلاف پھر تحریکیں اٹھ پڑیں۔ انگریز کے خلاف بہت بڑی تحریکیں کھڑی ہوئیں، جن میں سے نامی گرامی تحریکیں یہ ہیں: تحریک سیدین شہیدین، تحریک اہل حدیث، تحریک آزادی، تحریک مجاہدین، خلافت کمیٹی، مجلس احرار اور مسلم لیگ۔ یہ 7-8 تنظیمیں، تحریکیں بیک وقت انگریز کے خلاف لڑتی رہیں، انگریز کے خلاف کفر کا اور انگریز کے خلاف جو ہے جہاد کا فتویٰ دیتی رہیں۔ اس لیے انگریز نے زیادہ مظالم نہ سکھوں پر کیے نہ ہندوؤں پر کیے، سب سے زیادہ اگر انگریز نے ہندوستان کے اندر اگر ظلم کیا ہے تو اہل الحدیث پر اور دیگر مسلم جماعتوں پر کیا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جو بحر سے آئے انگریز ہیں ان کے خلاف جہاد ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اور اسی طرح پھر تحریکیں چلیں۔ قائد محترم محمد علی جناح نے بھی تحریک چلائی کہ مسلمان اور ہندو کا علیحدہ مطالبہ اور حقوق کا تقاضا کیا۔ تو اس وقت اہل حدیث کے بہت بڑے عالم علامہ فضل علی وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے آئے اور آ کر کہا، قائد محترم آپ کا نعرہ جو ہے یہ بہت چھوٹا ہے، آپ یہ مطالبہ کریں کہ ہم نے 2 علیحدہ ریاستیں قائم کرنی ہیں، ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے علیحدہ ملک بنانا ہے۔ تو اس دن سے پھر قائد محمد علی جناح نے بھی یہ نعرہ لگانا شروع کیا کہ ہم علیحدہ ریاست کا تقاضا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح 1940 کے اندر منٹو پارک لاہور کے اندر ایک قرارداد پیش کی، اور اس قرارداد کو پیش کرنے والے مولانا فضل الحق یہ شیر بنگال اہل حدیث تھے، اور ان کی تائید کرنے والے ظفر اللہ خان بھی یہ اہل حدیث تھے۔ خدمات اہل حدیث کے صفحہ 149 اور تحریک پاکستان اور علماء اہل حدیث کا کردار، ان دونوں کتابوں کے اندر مزید علماء کے تذکرے بھی موجود ہیں۔ نمبر 3، ظفر اللہ خان کے بارے میں قائد محمد علی جناح نے فرمایا تھا، اگر اس جیسے 2-3 بندے مسلم لیگ کو مل جائیں تو مسلم لیگ جن تکالیف کا شکار ہے وہ سب تکالیف اور مشکلات حل ہو جائیں گی۔ 1919 کے اندر امرتسر کے اندر مسلم لیگ کا ایک عظیم الشان جلسہ ہوا جس کی صدارت مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کی، اور اس جلسے کے اندر قائد محمد علی جناح کو مسلم لیگ کا صدر منتخب کیا گیا۔ تو اس کانفرنس کا جو فریضہ ہے وہ اہل الحدیث نے انجام دیا۔ 1930 کے اندر علامہ اقبال نے الہ آباد کے اندر پاکستان کا تصور پیش کیا، اور پھر مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اپنے پرس ثنائی پرس سے اشتہار چھاپ کر، مجلے چھاپ کر علامہ اقبال کے اس تصور کو گلی گلی محلے محلے کے اندر یہ اہل حدیثوں نے شائع کیا تھا، پیش کیا تھا۔ 1946 کے اندر جماعت اہل حدیث نے کلکتہ کے اندر ایک عظیم الشان کانفرنس کی جس کے صدر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی تھے۔ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی نے کانفرنس کے اندر سٹیج کے اوپر آ کے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ لگانے والا سب سے پہلا جو موجد تھا اس نعرے کا وہ اہل حدیث تھا۔ 1947 کے اندر 14 اگست کو قیام پاکستان کا اعلان ہوا، تو 13 اگست کو مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بیٹے مولانا عطا اللہ کو شہید کر دیا گیا۔ 13 اگست کو آپ کی بہو کو شہید کر دیا گیا، آپ کے گھر کو جلا دیا گیا، آپ کا بہت بڑا کتب خانہ ثنائی کتب خانہ جس کو انگریزوں نے 13 اگست کو جلا دیا، اور اسی طرح آپ کی نایاب جو کتب تھی ان تمام کتب کو سکھوں اور انگریزوں نے جلا کے خاکستر کر دیا۔ اسی طرح مسلم لیگ کی طرف سے مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کی مجلس دستور ساز کمیٹی کا رکن منتخب کیا گیا۔ سب تحریکوں کے اندر اہل حدیثوں نے اپنا ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا محلہ جسے محلہ صادق پورہ کہا جاتا تھا، اس محلے کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر علماء اہل حدیث ہیں جن علماء کو شہید کیا گیا، اور اس محلہ صادق پورہ کو سارے محلے کو مسمار اور منہدم کر کے وہاں انگریز نے سرکاری عمارتیں کھڑی کر دیں۔ اہل الحدیث کے نام کو مٹانے کی ان ظالموں نے کوشش کی، لیکن آج بھی قیامت کی صبح تک اہل الحدیث کی خدمات اور اہل الحدیث کا
آل الحدیث کا یہ کردار انشاءاللہ چمکتا رہے گا۔ اسی طرح ضلع امرتسر کے اندر ایک موضع ہے جسے موضع بھوجیان کہا جاتا ہے۔ بھوجیان کے اندر علماء بھوجیان کے اندر بہت بڑے علماء اہل حدیث مولانا عبدالرحیم اور اسی طرح دیگر علماء مولانا عبدالرحمن صادق پوری، مولانا عبداللہ صادق پوری، یہ انگریزوں کے خلاف، سکھوں کے خلاف، مرہٹوں کے خلاف یہ جنگ لڑتے رہے۔ آخر کار علماء اہل حدیث کے ان جوانوں کو، ان بزرگوں کو شہید کر دیا گیا۔ مولانا عبید اللہ، مولانا عبداللہ روپڑی اپنی مسجد کے اندر تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، پوری مسجد کو سکھوں نے جلا کے راکھ کر دیا۔ اللہ کا کارنامہ ہوا، جس مسجد کے اندر، جس حجرے کے اندر یہ تہجد پڑھ رہے تھے، ساری مسجد جل گئی، وہ حجرہ آپ کا باقی رہا۔ اس طرح دیگر علماء اہل حدیث کو شہید کیا گیا۔ مولانا فضل الہی اور اس کے ساتھ ساتھ عظیم الشان علماء جن کو شہید کیا گیا۔ ہندو اور ہندوستان کے کافر لوگ، جس طرح ڈاکٹر تارا چند نے اپنی کتاب تاریخ تحریک کے اندر اس نے لکھا کہ جنگ آزادی کے اندر 5 لاکھ علماء اہل حدیث کو شہید کیا گیا۔ اس طرح بنگال کے اندر 2 لاکھ اہل حدیث کو شہید کیا گیا۔ تو اہل حدیث نے بھی بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، جس طرح دیگر جماعتوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، وہاں علماء اہل حدیث نے بھی انگریز کے خلاف ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور علماء اہل حدیث نے جرت کے ساتھ مقابلہ کیا، اور قائد محمد علی جناح کے ساتھ علماء اہل حدیث سے جو ہے سیسا پلی دیوار بن کے کھڑے رہے۔ ہر قربانی کے اندر، ہر میدان کے اندر آل الحدیث نے اپنی نمایاں خدمات پیش کی۔ ہم دعا گو ہیں، اللہ ہمارے جتنے اکابر علماء اہل حدیث شہید کیے گئے، محلہ صادق پوروں کو بلڈوز پھیر دیا گیا، پورے اہل حدیثوں کے گھروں کو منہدم کر کے وہاں سرکاری املاک اور سرکاری عمارتیں کھڑی کر دیں۔ جتنے علماء کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا پاکستان بنانے کے اندر، پاکستان کی تحریک کے اندر، ہم دعا گو ہیں اللہ ان تمام علماء اہل حدیث کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔